اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 84 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میرے قوم والوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور پیمانہ اور وزن کم نہ کرو، یعنی کم فروشی نہ کرو۔ میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور میں تمہارے لیے محیط ہو جانے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم لوط علیہ السلام کی عبرت انگیز داستان ختم ہونے پر قوم شعیب اور اہل مدین کی نوبت آئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا تھا اور شرک و بت پرستی کی سنگلاخ زمین میں سرگرداں ہو گئے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف بتوں کو پوجتے تھے بلکہ درہم و دینار اور اپنے مال و ثروت کی بھی پرستش کرتے تھے، اور اسی لیے وہ اپنے کاروبار اور بارونق تجارت کو نادرستی، کم فروشی اور غلط طریقوں سے آلودہ کرتے تھے۔ ابتدا میں فرمایا گیا ہے، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ لفظ اخاہم، ان کا بھائی، اس بنا پر ہے کہ اپنی قوم سے پیغمبروں کی انتہائی محبت کو بیان کیا جائے، نہ صرف اس بنا پر کہ وہ افراد ان کے گروہ اور قبیلے سے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے خیرخواہ اور ہمدرد بھائی کی طرح تھے۔ مدین بروزن مریم، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قبیلے کی آبادی کا نام ہے۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کے لوگ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے، مصر، لبنان و فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ آج کل شہر مدین کا نام معان ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے خلیج عقبہ کے درمیان سے کوہ سینا تک زندگی بسر کرنے والوں پر مدین کے نام کا اطلاق کیا ہے۔ تورات میں بھی لفظ مدیان آیا ہے، لیکن بعض قبائل کے لیے البتہ ایک ہی لفظ شہر اور اہل شہر پر عام طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ اس پیغمبر اور ہمدرد و مہربان بھائی نے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا آغاز دعوت میں طریقہ ہے، پہلے انہیں مذہب کے اساسی ترین رکن توحید کی طرف دعوت دی اور کہا، اے قوم، یکتا و یگانہ خدا کی پرستش کرو کہ جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ توحید تمام طاغوتوں اور جاہلیت کی تمام سنتوں کو توڑنے کی دعوت ہے، اور اس کے بغیر کسی قسم کی اجتماعی اور اخلاقی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وقت اہل مدین میں ایک اقتصادی خرابی شدید طور پر رائج تھی، جس کا سرچشمہ شرک و بت پرستی کی روح ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، خرید و فروخت کرتے وقت چیزوں کا پیمانہ اور وزن کم نہ کرو۔ مکیال اور میزان پیمانے اور ترازو کے معنی میں ہیں، اور انہیں کم کرنا کم فروشی اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ ان دونوں کاموں کا ان کے درمیان رواج نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے کاموں میں نظم و نسق، حساب و کتاب اور میزان و ترازو نہیں تھا، اور ان کے سرمایہ دار اور معاشرے میں غارت گری اور ظلم و ستم بہت رائج تھا۔ یہ عظیم پیغمبر اس حکم کے بعد فوراً اس کے وہ علل و اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں، اس نصیحت کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھائیوں کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، تجارت کو فروغ حاصل ہوگا، چیزوں کی قیمتیں گر جائیں گی، معاشرے کو سکھ چین نصیب ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، اور مجھے اعتماد ہے کہ یہ نصیحت تمہارے معاشرے کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بنے گی۔ اس جملے کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نعمت فراواں اور خیر کثیر کے حامل ہو، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ تم پستی کی طرف مائل ہو کر لوگوں کے حقوق ضائع کرو اور شکر نعمت کے بجائے کفران نعمت کرو۔ دوسرا یہ کہ اسے ڈرتا ہوں کہ شرک، کفران نعمت اور کم فروشی پر اصرار کے نتیجے میں تمہیں محیط ہو جانے والے دن کا عذاب نہ آ لے۔ انسان کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن کریم میں خلوص کی مختلف تعبیرات ذکر ہیں، جیسے فی سبیل اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، لوجہ اللہ،
قربات عند اللہ اور اس جیسے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔